السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 والمحصنات، سورۃ النساء، آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات میں تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے، یعنی کہ آسانی چاہتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ ایک تو ہمیں اوریجنل احکامات ملے ہیں نا کہ قرآن پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں 5 ہیں، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ دیکھیے، اب اس میں آسانی کا جو حکم ہے وہ زیادہ ہے، ایک اوریجنل حکم سے تخفیف والے جو احکامات ہیں وہ زیادہ اللہ رب العزت نے دیے۔ جیسے کہ ایک مثال سمجھاتی ہوں کہ ہم نے سفر میں جانا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں قصر نماز کی پرمیشن دے دی کہ آپ نمازوں کو جوڑ سکتے ہیں، 2 نمازوں کو جوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اکٹھی ادا کر سکتے ہیں۔ سفر کے وقت آپ نماز کو مختصر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر انسان کھڑا ہو کے نہیں بیماری کی حالت میں نماز پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے۔ تو دیکھیں، اسلام میں تخفیف بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کا کبھی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالیں، بلکہ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں انسان کی فطری میلانات، جنسی خواہشات کو تسکین کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کہ وہ حلال طریقے سے وہ نکاح کے طریقے سے جائز کیا کہ ایک نکاح میں یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ یہاں تخفیف سے مراد چند شرطوں کے ساتھ لونڈیوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ انسان کا دل بھی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی کمزور ہیں، اس کی ہمت بھی کمزور ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس حال میں بھی اس کے لیے تخفیف کا معاملہ رکھا کہ اللہ رب العزت اسے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ انسان خواہشات کے سامنے کمزور ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے احکامات دیے جو اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب ہے، یعنی ایسا انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو، اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام کے کچھ حصے میں عبادت کرو، صبح و شام کے اذکار کرو اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 39 نمبر پر۔ آیت نمبر 29۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس میں رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پر اس کا سادہ مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے، کسی کی جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو قتل کرنے سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہاں پر خودکشی بھی حرام ہے۔ اس کی میں جو چیزیں ہیں یہاں پر خودکشی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل کرنے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر منع فرمایا۔
यहाँ پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایمان سے مخاطب کر کے ایمان والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ایمانی تقاضوں کو بیدار کیا ہے تاکہ اہل ایمان جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ بالباطلی سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جس کے ذریعے ناجائز طور پر مال ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ تمام مال جیسے شراب، جوا، یہ چوری، یہ تمام چیزوں سے کی حاصل کیا گیا مال، دوسروں سے چھین کے حاصل کیا گیا مال، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا اور اسے منع فرمایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے، قیامت تک یہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس میں رضامندی سے تجارت ہو۔ اگر آپس میں رضامندی سے تجارت ہوتی ہے تو آپ لوگ ایک دوسرے سے مال لے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر آپ لوگ مال لے سکتے ہو، لیکن اگر آپ لوگ کے ساتھ ایک کوئی بزنس پارٹنر ہے، وہ مال جو تم نے ناحق طریقے سے حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مال باطل ہے، وہ مال ناجائز ہے جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ شریعت نے ایسے مال کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ چوری، بیوہ کا مال چھین لینا، کسی کمزور کا یا یتیم بچے کا مال چھین لینا، کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ ورک کر رہے ہو اور اس کا مال زبردستی چھین لینا، یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن بزنس پارٹنر کی مشاورت کے ساتھ دونوں آپ لوگوں نے مل کر، دونوں آپ لوگ کی رضامندی ہے بزنس پارٹنر کی بھی اور آپ کی بھی، اس سچویشن میں آپ لوگ ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو۔ یہاں پر ایک اور بہت سخت الفاظ یوز کیے گئے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر، چاہے وہ ایک چھوٹی سی مسواک ہی کیوں نہ ہو اور وہ کسی کا حق ہو، لیکن آپ لوگ اسے جھوٹی قسم کھا کے خود لے رہے ہو، آپ نے اسے اس کے حق سے محروم کر دیا، تو اس سچویشن میں اللہ رب العزت اس شخص پہ سخت غضبناک ہوتا ہے۔ اس طرح وہ شخص اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو قسم کھا کر سودا بازی کرے، خراب مال بڑھا چڑھا کر بتائے کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس کو بہت زیادہ منافع میں بیچے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے بھی بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ یہاں پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بلکہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور پوچھا گیا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نامراد لوگ ہیں، یا پہلا یہ شخص جو تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یعنی کہ آج کل اگر دیکھیں تو لڑکے، اسپیشلی لڑکے جو ہیں وہ تو ٹخنوں سے نیچے ہی اپنی پینٹس رکھتے ہیں اور لڑکیاں ٹخنوں سے اوپر۔ یہ لڑکیوں کے لیے ٹخنوں کو ڈھانپنا ضروری ہے اور لڑکوں کے لیے ٹخنوں کو ننگا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، لائک دس آپ لوگوں نے کسی پہ احسان کی ہے اور آپ لوگوں نے اس احسان کو جتلا دیا، تو دیکھیں ایسا شخص بھی نامراد ہے۔ یہاں پر تیسرا شخص یہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں سے سخت منع فرمایا اور کہا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ ایسا شخص نامراد ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وہ تمام کام جن سے کسی کا حق متاثر ہو، جس معاشرے میں پائے جائیں گے، معاشرہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گھڑے میں گرا رہا ہوگا، مثلا سود خوری، چوری کرنا، اسی طرح کسی سے چھیننا، رشوت لینا یا دینا، دھوکہ بازی، یہ تمام چیزیں اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوہے کی ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس ہتھیار سے اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا
وہ اسے ہمیشہ چوستا رہے گا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا، وہ پہاڑ اسے یوں گراتا ہی رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ کے عذاب میں ہی رہے گا۔ اس طرح اس سے مراد گناہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مسلمانوں کو قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ رب العزت تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع فرماتے ہیں، اللہ رب العزت دوسروں کو قتل کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے لیے تخفیف کا ارادہ رکھتے ہیں، آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔